زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو. گند کھایا ہے نا، اب گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسا ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی. وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گے، یہ رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی
ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی، تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے۔ تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا۔ انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے، ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے وہ۔ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی۔ آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے۔ جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ۔ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے، ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے۔ میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے، 3 دفعہ اعلان کیا، تینوں دفعہ روئے ہیں، اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی۔ تو یہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے، امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت، تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو، پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے، بچنا کتنا مشکل ہے۔ تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا، اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی، موویز بھی نہیں ہوتی تھی، تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر۔ تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر۔ جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں۔ ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا، تم نے کیوں خرچہ کرایا میرا؟ تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی۔ واپس بھاگے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ۔ اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال، زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی، تو بھاگے ہیں واپس۔ تو والد صاحب کہتے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے؟ انقلاب۔ پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، حفظ قرآن تھا، بھول چکے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر، تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے۔ جہاز پہ 3 سال امامت کی، داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ، اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی۔ اللہ نے ان کے، ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں، سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں۔ گھر میں کیا آ گیا پورا، حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ خاندان میں پورے۔
پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہوں. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا. اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا, وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی. بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے